درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، جس نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا۔ بہت ساری حاجتیں، بہت ساری تمنائیں ہمارے دلوں میں ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری مشکلیں آسان ہو جائیں، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں۔ تو سبحان اللہ، سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل پر درود پڑھنے کی برکت سے 100 بار درود پڑھیں تو 100 حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اب طریقہ کیا ہے کہ نبی پاک پر بھی درود پڑھ لیا جائے، آپ کی آل پر بھی؟ تو اہل بیت پاک یعنی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والوں، مثلاً ازواج پاک اور تمام اولاد پاک پر درود پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں درود عرض کریں، پھر اس کے ضمن میں اہل بیت پر درود پیش کریں۔ مثلاً یہ درود پاک پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ مل کر پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، نبی کی شان میں ہو جس قدر درود پڑھو، محبوں پاؤ گے جنت میں گھر درود پڑھو۔ جو اپنے کاموں کا انجام نیک چاہتے ہوں، ہر ایک کام میں تم پیشتر درود پڑھو۔ 1000 ورد کو یہ ایک دوا کفایت ہے، 1000 درد کو یہ ایک دوا کفایت ہے۔ جو پیش آئے ذرا بھی خطر درود پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت لیث بن سعد رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، میں ایک بار حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ حاضر ہوا۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد میں مسجد الحرام کے قریب جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا۔ جبل ابو قبیس، سبحان اللہ، یہ بالکل حرم پاک کے ساتھ پہاڑ ہے، اور یہ بھی یاد رہے کہ دنیا کا سب سے پرانا، بلکہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کہہ لیں، دنیا کا سب سے پرانا پہاڑ کہہ لیں، وہ جبل ابو قبیس ہے۔ اور یہ وہی پہاڑ ہے کہ جہاں حجر اسود اور مقام ابراہیم، یہ جب طوفان نوح آیا تھا تو یہاں رکھ دیا گیا تھا، اور پھر یہیں سے حضرت ابراہیم نے اٹھایا تھا اور کعبے میں نصب کیا۔ اور جبل ابو قبیس ہی وہ پہاڑ ہے جس پر کھڑے ہو کر میرے آقا نے چاند کے 2 ٹکڑے فرمائے تھے۔ آج بھی جو مکہ پاک جاتے ہیں تو جب اللہ کرے ہماری حاضری ہو انشاءاللہ، اللہ جلدی جلدی ہمیں مکہ مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ جبل ابو قبیس بالکل حرم شریف کے باہر یہ پہاڑ ہے، اور اب اس کی نشانی ہے کہ اس پر ایک بہت بڑا محل بھی بنا ہوا ہے۔ تو بہرحال حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں کہ میں جبل ابو قبیس کی طرف چل پڑا، وہاں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا اور وہ ذکر الہی میں مصروف تھا۔ اس نے یا رب پڑھنا شروع کیا، اتنا پڑھا کہ ان کی سانس پھول گئی۔ پھر کہا یا حیو یا قیوم، اتنا پڑھا کہ پھر سانس پھول گئی۔ پھر وہ شخصیت جو تھی وہ کہنے لگے یا رحمانو، ذکر کرتے رہے، پھر سانس پھول گئی۔ پھر یا ارحم الراحمین پڑھتے رہے، پھر ان کی سانس پھول گئی۔ اب جب وہ ذکر سے فارغ ہوئے تو اس بندے نے جس نے اتنا سارا ذکر کیا تھا، اب اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ یا اللہ، مجھے انگور کھانے کی خواہش ہے، مجھے انگور کھلا دے، اور میری چادر پھٹ گئی ہے، مجھے نئی چادر عطا فرما دے۔ وہ شخص نے جب دعا کی تو حضرت لیث کہتے ہیں اللہ کی قسم بھی بات پوری نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ایک ٹوکری دیکھی جو انگوروں سے بھری ہوئی تھی، حالانکہ ان دنوں انگوروں کا سیزن بھی نہیں تھا، اور 2 چادریں بھی اس ٹوکری میں موجود ہیں۔ ابھی دعا کی ہے اور ابھی دعا کا ثمرہ، دعا کی قبولیت سامنے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں حیران ہو گیا۔ تو وہ جو شخص تھے انہوں نے انگور کھانا شروع کیا۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں نے کہا دیکھیں، دعا تو آپ نے کی، آمین تو میں بھی کہہ رہا تھا نا،
تو دعا میں میں بھی شامل تھا، تو ذرا مجھے بھی شامل کیجیے، کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ اللہ کی طرف سے عطا آئی ہے، یہ تو جنتی خزانے آئے ہیں، یہ تو بڑی پہنچی ہوئی شخصیت ہے کہ حضرت دعا آپ نے کی، ٹھیک ہے انگور آ گئے، آمین، تو میں بھی کہہ رہا تھا مجھے بھی شامل کریں۔ تو حضرت بڑے سخی تھے، کہا ٹھیک ہے آپ بھی کھائیے، لیکن دیکھیں بچا کر نہیں رکھنا ہے۔ تو کہتے ہیں جب میں نے انگور کھائے تو بیج ہی نہیں تھا اس کے اندر، اور ایسا ٹیسٹ تھا، ایسی لذت تھی کہ اس سے پہلے ایسی لذت کبھی نہیں دیکھی تھی۔ تو کہتے ہیں میں جی بھر کر انگور کھائے، مگر ٹوکری ویسے کی ویسی بھری ہوئی ہے، ٹوکری میں سے انگور کم نہیں ہو رہے۔ تو آپ کہتے ہیں کہ چادر دو ہیں، بزرگ اللہ والے تھے، سخی تھے، کہ دو چادروں میں سے کوئی ایک چادر بھی پسند کر دو۔ تو میں نے کہا مجھے چادر کی تو ضرورت نہیں ہے۔ پھر وہ کہنے لگے تم تھوڑی دیر چھپ جاؤ تو میں چادر کپڑے چینج کر لوں۔ تو کہتے ہیں میں سائٹ پہ ہو گیا، تو ان بزرگوں نے چادر کو تہبند کے طور پر استعمال کیا، ایک اوپر توڑ لی اور اپنی دونوں اتاری ہوئی چادریں اپنی ہاتھ میں لی اور وہ بزرگ چل دیے۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں بھی ان کے پیچھے چلنے لگا، یہاں تک کہ جب وہ صفا مروہ پہنچے تو ان کو ایک آدمی ملا اور ان کو کہنے لگا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، میں بھی بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس پہنائیے، اللہ آپ کو لباس پہنا ہے۔ تو آپ نے وہ دونوں چادریں جو خود اتاری تھیں اس مانگنے والے کو عطا فرما دی۔ اب جب وہ جو بندہ آیا تھا نا، اس نے کہا تھا کہ اللہ پاک کے رسول کے بیٹے، حضرت لیث کہتے ہیں میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا یہ ہیں کون، آپ جانتے ہیں ان کو، ذرا تعارف تو کرائیے۔ تو اب انہوں نے بتایا کہ اس شخص نے کہ یہ حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرت امام جعفر ہیں اور یہ تو آل نبی ہیں۔ حضرت لیث کہتے ہیں میں اس کے بعد حضرت کو تلاش کرنے نکلا کہ اتنی بڑی ہستی، ان سے میں قریب بیٹھا تھا، انہوں نے انگور کھلائے۔ کہتے پھر تلاش کر کر کے تھک گیا، میں حضرت کو تلاش نہیں کر سکا۔ تو یہ اللہ والوں کی شان ہوتی ہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی سخاوت، کتنا بڑا دل ہے۔ ذکر الہی کر رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو دعا قبول ہو رہی ہے، اور اس کے بعد پھر عطائیں کیسی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے گھر پہ کھانے کو کچھ نہیں تھا بظاہر، ان کے بھی غربت کے دن تھے، کسی نے دروازے پر دستک دی تو اپنی زوجہ سے کہا کچھ ہے، اس نے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں غریب ہوں، بھوکا ہوں، تو کچھ ہے؟ تو کہا ہمارے پاس 4 انڈے ہیں۔ تو کہا چاروں انڈے دے دو، یہ نہیں کہا کہ 4 میں سے ایک دے دو، کہا یہ 4 دے دو۔ وہ اللہ والی وہ بھی نیک خاتون تھی، یہ نہ پوچھا کہ حضرت ہم کیا کھائیں گے، 4 انڈے دے دیے۔ مگر اللہ پر بھروسہ ایسا تھا کہ اللہ کی راہ میں دیا ہے نا، اب آنے والا ہے۔ تھوڑی دیر ہوئی تو دروازے پہ دستک ہوئی، کہا حضور آپ کے ایک دوست نے آپ کے لیے تحفہ بھجوایا ہے۔ بیوی سے پوچھا دیکھو کیا ہے، تو کہا حضور انڈے ہیں۔ کہا کتنے ہیں؟ کہا پوری ٹوکری ہے۔ کہا گنو کتنے ہیں؟ کاؤنٹ کیے تو 30 انڈے تھے۔ بیوی سے کہا تم نے کتنے دیے تھے؟ کہا حضور 4 دیے تھے۔ آئے کتنے ہیں؟ کہا 30 آئے ہیں۔ چیک کرو 30 نہیں آنے چاہیے تھے، 40 آنے چاہیے تھے۔ کہا حضور آئے تو 40 ہیں مگر 10 ٹوٹے ہوئے ہیں۔ اچھا 30 پورے 10 ٹوٹے ہوئے، یہ بتاؤ جو دیے تھے اس کی کیفیت کیا تھی؟ حضور بات یہ جو میں نے انڈے دیے تھے نا اس میں بھی 3 پورے تھے، 1 ٹوٹا ہوا تھا۔ بات آئی سمجھ میں؟ بات ہے گہری، سمجھنی پڑے گی۔ پورے دو گے پورے ملیں گے، ٹوٹے دو گے ٹوٹے ملیں گے۔ اب آپ کی مرضی ہے، اللہ کی بارگاہ میں دینے پورے ہیں یا ٹوٹے ہیں؟ بچنے والا، پھکنے والا، ضائع ہونے والا، جو میں نہ کھا سکوں، کھانے میں بدبو آ گئی، پھر باری آتی ہے غریب کی۔ نہیں، سیکھو آل نبی سے کہ ابھی جنت کی نعمتیں ملی ہیں، فرما رہے آپ بھی ساتھ کھا لیں۔ 2 چادریں آ رہی ہیں، کہہ رہے ایک آپ لے لیں، اور یہی صحابہ کا طریقہ، یہی نبی پاک کا انداز۔ اللہ سخاوت دے اور دل کی سخاوت دے، خوشی کے ساتھ بانٹنا۔ مطلب آپ میں کئی لوگ ہیں ماشاءاللہ ایسے، دیکھا ہے میں نے بھی، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، جو دوسروں کو کھلا کے خوش ہوتے ہیں، جو دوسروں کو دے کر خوش ہوتے ہیں۔ اور یقین کریں اب تو دنیا اس پر ریسرچ کر رہی ہے کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ہیپینس، خوشی کی تعریف کیا ہے۔ میرے پاس مال آ جائے، میں نعمتیں استعمال کر لوں، میں خوش ہو جاؤں؟ نہیں، اب دنیا اس نتیجے پر پہنچی کہ تم کسی کے ساتھ ایسا برتاؤ کرو کہ وہ خوش ہو جائے، اس کے چہرے کی مسکراہٹ تمہیں خوشی عطا کر دے گی۔ اور ابھی کر کے دیکھیں،
کسی ایک کی عید اچھی کر دیں، کسی ایک کی شادی اچھی کر دیں، کسی ایک کی کھانا اچھا کر دیں، کسی ایک کو لباس پہنا دیں، بس کسی کی دکھ دور کر دیں. وہ جب مسکرائے گا نا، وہ بچہ ہو یا گھر والا ہو یا واٹ ایور، اس مسکراہٹ سے جو آپ کو خوشی ملنی ہے، بلکہ آپ اس کو نہ بھی دیکھ سکیں، انشاءاللہ جو اس نے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے، اللہ آپ کے دل کو خوشیوں سے معمور کر دے گا. تو پہلی خوبصورت بات، آل نبی کی کیا شان ہے. ابھی تو بات شروع ہوئی ہے اور کتنا سیکھنے کو مل رہا ہے. بہرحال اچھا، حضرت امام جعفر صادق دوسرے کو کھانے میں شریک فرمانے والے، اور اسی طرح آپ نے لباس بھی عطا فرمایا جو غیب سے لباس ملا تھا. اب یہ لباس پہنانا یہ کتنی بڑی نیکی ہے، آپ کو پتہ ہے؟ کھانا کھلانا اور لباس پہنانا یہ نصیب والوں کا کام ہے. اللہ ہم سے کام لے لے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، جس نے کسی مسلمان کو لباس پہنایا، جب تک اس میں کوئی دھاگا یا لڑی اس کے بدن پر رہے، لباس پہنانے والا اللہ پاک کی حفاظت میں رہے گا. ہائے ہائے ہائے، سیکیور ہو گیا بندہ. جس نے کسی کو کپڑے پہنا دیے، وہ کپڑے پہن رہا ہے، ادھر اللہ نے اس بندے کا حصار کر دیا، وہ محفوظ ہو گیا. ایک اور حدیث پاک میں آقا فرماتے، جو کسی بے لباس کو لباس پہنائے، اللہ پاک اسے سبز جنتی جوڑے پہنائے گا. سبحان اللہ. تو یہ نیکی کرتے رہنی چاہیے. حضرت انس بن مالک اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی صحبت پائی ہے. اس سے یہ پتا چلا کہ امام جعفر صادق تابعی بزرگ ہیں. اچھا، آپ والدہ کی طرف سے صدیقی یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی اولاد، اور والد صاحب کی طرف سے حسینی سید ہیں. آپ کا نام پاک جعفر، کنیت ابو عبداللہ، اور لقب صادق ہے. صادق کا معنی ہے سچ بولنے والا. امام جعفر صادق جو لفظ ساتھ لگتا ہے نا، یہ پتا ہونا چاہیے کہ صادق اس لیے کہا جاتا ہے یعنی بہت زیادہ سچ بولنے والا. آپ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، اس لیے آپ کا لقب صادق پڑ گیا، سچا پڑ گیا. سبحان اللہ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیشہ سچ بولتے تھے. محبت تو ہم بھی ان سے کرتے ہیں. اہل بیت کا غلام ہم بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو. کیا ہم بھی سچ بولتے ہیں؟ کیا ہم بھی جھوٹ سے بچتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ جھوٹ کتنی بری بیماری ہے، آپ کو پتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان سنیے، سچائی کو اپنے اوپر لازم کر لو، کیونکہ سچائی نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کا راستہ دکھاتی ہے. آدمی برابر سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ پاک کے نزدیک صدیق یعنی بڑا سچا لکھ دیا جاتا ہے. آقا فرماتے جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کا راستہ دکھاتا ہے. اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ اللہ پاک کے نزدیک کذاب یعنی بڑا جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے نا، ہم یہ دیکھتے تھے کہ بندہ کبھی کبھی جھوٹ بولتا ہے. اب ایسا لگتا ہے انسان کبھی کبھی سچ بولتا ہے. ہر بات میں لوگوں کو جھوٹ بولنا ہے، کاروبار میں جھوٹ بولنا ہے، دوستوں میں جھوٹ بولنا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا ہے، ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا ہے. نہ کریں ایسا. احادیث میں مضمون ملتا ہے کہ جب بندہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے، اس کے منہ سے اتنی بدبو نکلتی ہے کہ رحمت کا فرشتہ 1 میل دور ہو جاتا ہے. اب جو روز جھوٹ بول رہا ہے، کتنے فرشتے دور کر دیے اس نے. ہم کہتے ہیں پتہ نہیں گھر میں رحمت نہیں آ رہی، بیماریاں دور نہیں ہو رہی، قرضے اتر نہیں رہے، ٹینشنیں دور نہیں ہو رہی. ارے بھائی، جھوٹ بول بول کے رحمت کے فرشتے تو دور کر دیے. نہ کریں ایسا. ہم سچے کے امتی ہیں، سچوں کے غلام ہیں. ہمارے آقا سچے، ان کی آل سچی، اولیاء کرام، صحابہ کرام سچے. پھر ہمیں کیا ہو گیا؟ ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ نیت کریں امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ سے محبت کرنے والو، اب زندگی میں کبھی انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ. اچھا، جب بندہ سچا ہوتا ہے نا، پھر اس کی زبان سے جو نکلتا ہے نا، آئے ہائے، ایسا بعض اوقات تو تیر کی طرح اثر کرتا ہے. کچھ مبلغین بھی ملتے ہیں، کچھ لوگ بھی ملتے ہیں، کہتے ہیں حضور کوئی نسخہ بتا دے زبان میں تاثیر آ جائے، بات کریں تو دل میں اتر جائے. دیکھیں جو سچا ہوتا ہے نا، اندر سے صاف ہوتا ہے، اس کی زبان میں اللہ پاک ایسی تاثیر عطا فرماتا ہے کہ وہ بات دل میں اتر جاتی ہے. میں پرانے بزرگوں کی مثالیں دوں، چلو میں آج کے دور کی مثال دیتا ہوں. امیر اہل سنت کو دیکھ لیجئے نا،
مدنی مذاکرہ فرماتے بظاہر کتنی سادہ باتیں کرتے ہیں، کوئی راکٹ سائنس بیان نہیں کرتے، مگر لاکھوں لوگ عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہزاروں بدلنا شروع ہو جاتی. کیسے؟ یہ سچے کی زبان سے جب کوئی لفظ نکلتا ہے اور پھر سبحان اللہ اللہ کے بھروسے پر کوئی بات وہ کر لیں اللہ والے تو اللہ وہ پوری فرما دیتا ہے. امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا ہے حضور میں 10,000 دینار دیے اور کہا میں حج کے لیے جا رہا ہوں، میری رقم سنبھال کے رکھیے اور کوئی میرے لیے اچھا سا گھر خرید لیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے. پیسے اس سے لیے، وہ بندہ چلا گیا حج پہ. حج سے واپس آیا، کہتا حضور میرا گھر کہاں ہے؟ آپ فرماتے میں نے تمہارے پیسوں سے تمہارے لیے جنت میں گھر خرید لیا. جسے چاہے جو عطا فرما دے. اللہ والے تھے نا آپ نے. اب جب وہ رسید دی اس نے اپنے کفن میں ڈال دی. اب ہوا یہ کہ جب اس کو دفنا دیا گیا تو دوسرے دن وہ رسید جو ہے قبر کے اوپر رکھی ہوئی ہے اور اس کے پیچھے لکھا ہے امام جعفر صادق نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا ہو گیا، یعنی اس شخص کو جنتی گھر عطا کر دیا گیا. چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں دنیا کی، یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ تو آل نبی ہے نا. تو سبحان اللہ، اللہ کا جو ولی ہوتا ہے اب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا فرما دے. اب یہ حدیث پاک سے ذرا اس کو میچ کیجئے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں پرا گندا بال میلے کچیلے لباس والے جن کو کوئی اپنی محفل میں نہ بلائے، آئیں تو کوئی نوٹس نہ کرے. اللہ اکبر. اور آقا فرماتے جب وہ کسی بات پر قسم اٹھا لیں تو اللہ ان کی قسم کو پوری فرما دیتا ہے. اچھا یہاں ایک اور بات سیکھنے والی ملی نا کہ بعض اوقات میلے کچیلے کپڑوں والے غریب سا بندہ ہمارے قریب آ کر بیٹھتا ہے، ہم اس کو لفٹ ہی نہیں کراتے. ہمیں نہیں پتا اس کا اللہ کی بارگاہ میں کیا مرتبہ ہے. تو یاد رکھیے گا ہمیں ہر کسی سے ادب سے بات کرنی ہے، ہر کسی سے پیار سے بات کرنی ہے. اللہ نے اپنے اولیاء کو اپنے بندوں میں چھپا کر رکھا ہے. تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ اس واقعے سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ہمیں سب سے محبت سب سے پیار سے پیش آنا ہے. ہم کسی کو ڈانٹ کے گزر جاتے ہیں، کسی کو جھڑک کے گزر جاتے ہیں، کوئی ٹھیلے والا، کوئی رکشے والا، کوئی بیچارہ مسجد کا خادم. نہیں نہیں نہیں، ٹھیک ہے دنیاوی طور پر اس کو کوئی ترقی نہ مل سکی، اللہ کی بارگاہ میں اس کا کیا مقام ہے ہمیں نہیں پتا. تو سب سے محبت سے بات کرنی ہے. امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ کی کچھ عادتیں سنیے. آپ کی خوبصورت عادتیں کیا تھی؟ آپ کی طبیعت میں بہت خوش اخلاقی تھی، ہونٹوں پر اکثر مسکراہٹ سجی رہتی تھی. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے اتنے باادب تھے کہ جب بھی ذکر مصطفیٰ ہوتا تو تعظیم کے سبب رنگ زرد ہو جاتا. کبھی بے وضو حدیث پاک بیان نہ فرماتے، نماز و تلاوت میں مشغول رہتے. آپ کی گفتگو یعنی جو کانورزیشن ہوتی وہ فضول گوئی سے پاک ہوتی. اتنا بڑا مرتبہ. آل نبی ہیں، امام حسین کے پڑھ پوتے ہیں، مگر خوف خدا کا عالم یہ ہے کہ آپ موت کو کثرت سے یاد کرتے تھے. آپ کی عادت مبارکہ تھی رات کو قبرستان تشریف لے جایا کرتے اور قبر والوں سے پتہ ہے کیا کہتے؟ اے قبر والوں کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو پکارتا ہوں تم کوئی جواب نہیں دیتے. پھر فرماتے افسوس میرے اور تمہارے درمیان پردہ ہو گیا ہے، لیکن جلد میں بھی تمہارے جیسا ہونے والا ہوں. آپ یہی فرماتے رہتے یہاں تک کہ صبح ہو جاتی. آپ نماز فجر کے لیے مسجد تشریف لے جاتے. اللہ اکبر. آخرت کی یاد کے لیے، دنیا سے بے رغبتی کے لیے، اپنی قبر کو یاد کرنے کے لیے آپ قبرستان جایا کرتے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نیک لوگوں کی زندگی میں یہ معمول رہتا تھا کہ قبرستان جا کر اپنی قبر کو یاد کرنا. ہمیں بھی کوئی نہ کوئی ایسا ٹائم رکھنا چاہیے، ہفتے میں کوئی ایک دن ایسا رکھیں جن کے بالخصوص والدین یا رشتہ دار دنیا سے چلے گئے، قبرستان جائیں، ان کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھیں، مگر ساتھ ساتھ اپنے آپ کو یاد بھی دلائیں کہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. میں ایک بہت بڑی شخصیت سے کچھ عرصہ پہلے عرب امارات میں ملا. اربوں پتی شخصیت تھی لیکن بڑے سادہ سے رہتے تھے. میں نے کہا کہ آپ کو اتنا اللہ نے نوازا ہے، مگر میں آپ سے جس طرح مل رہا ہوں آپ بہت ڈاؤن ٹو ارتھ ہیں، بہت آپ جو ہے وہ عاجزی والے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس نے بڑی کمال کی بات بتائی. وہ کہتے ہیں میں جس علاقے میں گاؤں میں رہتا تھا، میرے والد صاحب روزانہ جب میں اسکول جاتا تھا یا مدرسے جاتا تھا مجھے لے کر جاتے تھے. راستے میں قبرستان آتا تھا، وہ قبرستان کے پاس کھڑے
کھڑے ہو جاتے تھے اور مجھے کہتے تھے بیٹا کتنی بھی ترقی کر لو آخر آنا ادھر ہی ہے. کہتے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں جدھر بھی پہنچ جاؤں آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے پل کی خبر نہیں. جانا اسی 2 گز کی قبر میں. بنگلے ہو گئے, گاڑیاں ہو گئی, کرو فر ہو گیا, جاہو جلال ہو گیا. وہ کہتے نا ایک قبر پر ایک تختی لگی ہوئی تھی, میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا. ہاں ہمیں لگتا ہے میرے بغیر دنیا کو بہت مشکل ہو جائے گی. نہیں جناب, کسی کے جانے سے دنیا رکتی نہیں ہے. بڑے بڑے چلے گئے اور ہم بھی چلے جائیں گے. تھوڑے دن گھر والے یاد کریں گے, تھوڑے دن دوست شاید یاد کر لیں گے, پھر بھولی بسری داستان ہو جائیں گے. پھر میں ہوں گا, میری قبر ہوگی, میرے اعمال ہوں گے. کاش قبرستان جا کر یہ خیال آتا رہے کہیں بھی چلا جاؤں آنا ادھر ہے. جس کو یہ سمجھ آ گئی نا پھر وہ حرام روزی کیسے کمائے گا. ارے کبھی دیکھا کسی قبر کے اندر کوئی تجوری ہو, کسی کفن میں کوئی جیب دیکھا آپ نے؟ سب کچھ پیچھے رہ جائے گا. پھر حرام کیوں کماؤں, پھر کیوں حرام کاموں کی طرف جاؤں جب جانا ہی 2 گز کی قبر میں ہے. سارا لباس اتار لیا جائے گا, لٹھے کا کفن دیا جائے گا, اربوں پتی کو بھی وہی کفن دیا جائے گا, فٹ پاتھ پہ مرنے والے کو بھی وہی کفن دیا جائے گا. ارب پتی کی قبر 10 گز کی نہیں, وہی 2 گز کی ہوگی. غریب فقیر کی قبر بھی ویسی ہوگی. اب اندر جا کر کسی کی قبر تو جنت کا باغ بن جائے گی. کوئی جنت کی نعمتیں اٹھا رہا ہوگا, کوئی جنت کی کھڑکی کی ہوا کھا رہا ہوگا. کسی کی قبر میں سانپ اور بچھو آ جائیں گے. اللہ اکبر. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, امام جعفر صادق کس قدر خوف خدا والا تھے. بچپن میں ہی آپ کا یہ انداز تھا, آپ خوف خدا سے خوب روتے, ہچکیاں لیتے, یہاں تک کہ دیکھنے والوں کو آپ سے ہمدردی ہو جایا کرتی. آپ کے بچپن کا واقعہ ہے, 4 سال کی عمر ہے, زاروں کتار رو رہے ہیں. ارے 4 سال کی عمر کیا ہوتی ہے, اللہ اکبر. مگر اس خون میں چونکہ خون نبوی تھا, خون رسالت تھا, پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں, 4 سال کی عمر میں زاروں کتار رو رہے ہیں. کسی نے کہا کہ حضور کیا بات ہے, کچھ چاہیے تو مجھے بتائیے. اے ننھے شہزادے کس بات سے رو رہے ہیں؟ یہ سن کر آپ مزید رونے لگے اور کیا کہتے ہیں, کہتے چچا جان اللہ پاک کے غضب اور عذاب جہنم کو سوچ کر مجھے خوف آ رہا ہے, میں اس لیے رو رہا ہوں. ان صاحب نے کہا بیٹا آپ تو ابھی بڑے چھوٹے ہیں, آپ تو نابالغ ہیں, آپ کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ اکبر. انہوں نے کہا کہ بیٹا اطمینان رکھیے, بچوں کو عذاب نہیں دیا جائے گا. سبحان اللہ. مگر سوچ کیسی ہے, فکر آخرت کیسی ہے. وہ کہتے چچا جان کبھی آپ نے دیکھا ہے بڑی بڑی لکڑیاں جب جلانی ہوتی ہیں, بڑی آگ لگانی ہوتی ہے, تو چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کو پہلے جلایا جاتا ہے, پھر بڑی لکڑیاں جلائی جاتی ہیں, پھر بڑی آگ سلگائی جاتی ہے. چچا جان میں ڈرتا ہوں کہ ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے کافروں کو جہنم میں جلانے کے لیے کہیں مجھ چھوٹے سے کو بھی نہ ڈال دیا جائے. اللہ اکبر. آپ ذرا غور کیجئے, وہ آل نبی ہیں اور سبحان اللہ اس قدر عظیم خاندان سے ہیں, مگر خوف خدا کا یہ عالم ہے. کبھی مجھے اور آپ کو فکر ہوئی, کبھی ہماری آنکھوں سے آنسو بہے, کبھی ہماری رات کو نیند اس لیے نہ آئی ہو کہ مرنے کے بعد ہوگا کیا, قبر میں میرا کیا حال ہوگا, کہیں مجھے جہنم میں تو نہیں ڈال دیا جائے گا. ہمیں فکریں ہیں مگر دنیا کی فکریں ہیں. ہم میں سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو رات اس لیے نہیں سوئے ہوں گے کہ کاروبار کا کیا ہوگا, نوکری کا کیا ہوگا, بچوں کا کیا ہوگا, خاندان کا کیا ہوگا. اتنی ٹینشنیں, حالانکہ اس ٹینشن کا میرے آپ کا تعلق نہیں ہے. رب نے پیدا کیا ہے تو وہی رزق عطا فرمائے گا. رزق کا تو وعدہ ہے, مغفرت کا وعدہ نہیں. جس چیز کی ٹینشن ہونی چاہیے تھی اس کی ٹینشن ختم ہو گئی, اور جس کی ٹینشن لینی نہیں تھی اس کی ٹینشن لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. سوچئے نا, حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ خوف خدا میں کس قدر روتے. یہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اللہ کی یاد میں روتے ہیں. کہتے ہیں نا رونے والی آنکھیں مانگو, رونا سب کا کام نہیں. حدیث پاک سنیے, جس مومن کی آنکھوں سے خوف خدا کے سبب آنسو نکلتے ہیں, اگرچہ مکھی کے سر کے برابر ہوں, پھر وہ آنسو اس کے چہرے کے ظاہری حصے کو پہنچے تو اللہ پاک اسے جہنم پر حرام کر دیتا.
سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ پاک کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو خوف خدا کے سبب لرزتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو کے قطرے سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے جو کھڑے ہو کر اپنے رب کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رحمت دو جہاں مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا خوف خدا سے رونے والا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا حتیٰ کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گفتگو فرما رہے تھے، بیان فرما رہے تھے، آپ کی پیاری پیاری گفتگو سن کر حاضرین میں سے ایک شخص رونے لگ گیا۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر آج تمہارے درمیان وہ تمام مسلمان موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر ہیں تو انہیں بھی اس ایک شخص کے رونے کی وجہ سے بخش دیا جاتا۔ پتہ ہے اس کے رونے پر کیا ہو رہا تھا؟ آقا فرماتے ہیں کیونکہ فرشتے بھی اس کے ساتھ رو رہے ہیں اور دعا کر رہے ہیں اے اللہ پاک جو کثرت سے روتے ہیں نہ رونے والوں کے حق میں ان کی شفاعت قبول فرما۔ آئے ہائے اللہ ہمیں رونے والی آنکھیں عطا فرمائے، اپنا خوف نصیب فرمائے اور ایسی صحبتیں ایسی سنگتیں نصیب فرمائے، ایسے اجتماعات میں آتے جایا کریں جہاں اللہ کی یاد میں رونے والے، عشق رسول میں رونے والے، اللہ کی بارگاہ میں گر گڑانے والے ہوتے ہیں۔ کیا معلوم کسی کے آنسو کی برکت سے، کسی کی خوف کی برکت سے، کسی کی دعا کی برکت سے، کسی کی آمین کی برکت سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں بھی چاہیے آنسو بہایا کریں، خوف خدا سے رویا کریں۔ اب خوف خدا میں رونے کا طریقہ کیا ہے؟ جس کو رونا ہی نہیں آتا اس کے بارے میں علماء نے لکھا تنہائی میں بیٹھ جائیں، قبر کے احوال پر غور و فکر کریں، قبر کی تنگی وحشت و تنہائی کو یاد کریں، روح نکلنے کی مشکلات اور تکلیفوں کو سوچیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، روز قیامت اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری کا منظر ذہن میں لائیں، قیامت کی ہولناکیوں کا تصور باندھنے کی کوشش کریں، جہنم کے عذابات پڑھیں، انہیں بار بار ذہن میں لاتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کی کثرت سے عادت بنائیں، انشاءاللہ خوف خدا سے رونا نصیب ہو جائے گا۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ رجب کا مہینہ ہے، یہ تیرا مہینہ ہے، ہزاروں کا مجمع ہے، اے اللہ یہاں کوئی تو تیرا نیک بندہ ہوگا، اس نیک بندے کی برکت سے ہمیں بھی تیرے خوف میں رونے والی آنکھیں عطا فرما دے۔ اے اللہ ان آنسوؤں کے صدقے جہنم کی آگ ہم پر ٹھنڈی فرما دے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں اب یہاں میں کچھ دعوت اسلامی کے مبلغین، کچھ یہاں پر ماشاءاللہ دیندار لوگ بھی نظر آ رہے ہیں اور بدری چینل پر بھی لوگ سن رہے ہیں، ہم نمازی بن جاتے ہیں، سر پر امامہ، چہرے پر داڑھی، یا جناب کچھ مذہبی حلیہ، کوئی ذمہ داری آ جاتی ہے نا تو لوگ تعریفیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں آپ تو بڑے نیک ہیں، ہمارے لیے دعا کر دیجئے، آپ تو جناب بڑے بہت زیادہ مبالغہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اب سنیے اس وقت دل کو کیسے قابو پانا ہے۔ امام جعفر صادق کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل حضرت داؤد طائی نے ایک بار امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کی علی جاں آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کچھ نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق خاموش رہے۔ حضرت داؤد طائی کہتے ہیں حضور آپ تو اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرمائیے۔ امام جعفر صادق نے پتہ کیا کہا کہ میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ یعنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر پوچھا کہ تو نے میری پیروی کا حق کیوں ادا نہیں کیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ سن کر حضرت داؤد طائی رحمت اللہ تعالی رو پڑے، کہتے امام جعفر صادق اتنا بڑا مرتبہ ہو کر اتنے خوف زدہ ہیں تو پھر میں کس گنتی میں آتا ہوں۔ اللہ کرے کہ یہ احساس ہمیں بار بار رہے کہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں، میں سب سے بڑا گناہگار ہوں، ہم نے اگر کچھ نیک اعمال کر بھی لیے ہیں ہمیں کیا معلوم وہ قبول ہوئے کہ نہیں، اس میں اخلاص تھا کہ نہیں۔ اللہ کرے کہ ڈر کی کیفیت، خوف کی کیفیت، ہاں یہ ضرور ہے الایمان بین الخوف والرجاء، ہمیں خوف بھی رکھنا ہے، اللہ کی رحمت سے امید بھی رکھنی ہے، مگر جس کو کہتے ہیں نا کہ اپنی ذات پر سیٹسفائی نہیں ہونا ہے، ہمیں ڈرتے رہنا ہے، اور یہی اللہ والوں کا انداز رہا۔ بہرحال اللہ کرے کہ ہمیں ان بزرگوں کے صدقے سچا خوف خدا نصیب ہو جائے، اور جن کو یہ خوف خدا نصیب ہو جائے نا اللہ اکبر اس میں کس قدر پھر عطائیں ہوتی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخری بات
خلیفہ اول ہیں، قطعی جنتی ہیں. کئی بار نبی پاک سے گویا جنت کی بشارت لی ہے، مگر آپ کے خوف خدا کا عالم یہ تھا کہ ایک بار آپ قیامت کے متعلق غور و فکر کر رہے تھے، جنت و دوزخ، میزان عمل کے بارے میں غور و فکر کر رہے تھے. اتنا خوف خدا کا غلبہ ہوا کہ آپ نے شدت غم سے کیا فرمایا؟ کاش میں کوئی سبزہ ہوتا مجھے جانور کھا لیتے، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا. اللہ اکبر. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین، یار غار و یار مزار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مگر جب آپ نے یہ عاجزی اختیار کی، یہ خوف کا اظہار کیا، سنیے پھر کیا ہوتا ہے. قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے. اللہ پاک فرماتا ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. فرمایا اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کتنا خوبصورت انداز ہے، کیسی پیاری جزا ہے. جو اللہ پاک کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. کاش ہمیں بھی یہ خوف نصیب ہو جائے، ہم بھی قیامت کے دن ہولناک مناظر کا تصور باندھا کریں. میدان محشر، میزان عمل، جنت، دوزخ اور پل صراط وغیرہ کو یاد کیا کریں. اس کی برکت سے انشاءاللہ خوف خدا نصیب ہوگا، اور اللہ پاک نے چاہا تو ہم بھی 2 جنتوں کے حقدار بن جائیں گے. اللہ کرے کہ ہمیں حقیقی خوف خدا نصیب ہو جائے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی 3 بڑی خوبصورت عبادتیں تھیں. کہ حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں حضرت ایک شخص، حضرت امام مالک کہتے ہیں میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی بارگاہ میں جاتا رہا، میں ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے ایک میں مصروف پاتا تھا. یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملتے تھے، یا روزہ دار ہوتے تھے، یا تلاوت قرآن کر رہے ہوتے تھے. کچھ نہ کچھ ان تینوں میں سے آپ کی ایکٹیویٹی جاری رہتی تھی. آج ہمارا حال کیا ہے؟ نمازوں کے لیے لوگوں کو ٹائم نہیں مل رہا، تلاوت کیے ہوئے تو برسوں گزر گئے، ذکر و اذکار کے لیے وقت نہیں ہے. ایسا نہ کریں. جتنا دنیا میں غرق ہوتے جائیں گے نا، اتنا دنیا کھینچتی چلی جائے گی. سنیے گا اللہ پاک فرماتا ہے اے ابن آدم، دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تو تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا. اگر ایسا نہیں کرو گے اور دنیاوی فکروں میں ہی رہو گے، ادھر کی ہی سوچتے رہو گے، تو تمہارے دل کو مصروفیات مثلا دنیاوی کاموں میں مشغولیات سے بھر دیا جائے گا. تو پتہ یہ چلا کہ ہمیں اگر دنیا سے وقت نکال کر عبادت کی طرف، دین کی طرف آپ لگائیں گے، اللہ غنا سے دل کو بھر دے گا، دنیا میں بھی برکت